اور اب آپ کو براہ راست لے کے چلیں گے. آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور آج یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صحت یابی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. ان کی رپورٹس جو ہیں وہ ٹھیک آئی ہیں جس کے باعث ڈاکٹرز انہیں ڈسچارج کرنے جا رہے ہیں اور ڈسچارج کرنے سے پہلے وہ گفتگو کریں گے. عمران خان کا کہنا تھا پنجاب میں ہماری حکومت ہے لیکن ہم ایف آئی آر درج نہیں کرا سکے. پولیس وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے لیے تیار ہے لیکن تیسرے نام کے لیے نہیں ہے. عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے لیکن ہم ایف آئی آر درج نہیں کرا سکے. صاف فارم کی تھی وہ پھر ثابت ہو گیا کہ یہاں تو صرف طاقتور جو ہے وہ قانون سے اوپر اور وہ سارا کچھ ہے. عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا یہاں، اور جب تک عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا وہ آزاد نہیں ہوتا. تو وہ قوم جس میں انصاف نہیں وہ غلام رہتی ہے، اور غلام قوموں اوپر پرواز نہیں کر سکتی. یہ کسی میں جتنی بھی دنیا کی ڈیموکریسی میں دیکھو یہ تاثر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح. پہلا میرا یہ پوائنٹ ہے. دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ ابھی شہباز شریف نے بات کی جوڈیشل کمیشن کی تو میں ویلکم کرتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے. لیکن میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کیا کرے گی جب جو 3 لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں ان 3 کے نیچے ساری وہ ایجنسیز ہیں جن نے انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں. اب ہم کیسے ایک امپارشل ایک صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں جب ان کے سربراہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں جن کے نیچے لوگوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ 3 ریزائن کریں تاکہ انویسٹیگیشن صحیح ہو سکے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے ایک اس ملک کے اندر ایک صاف اور شفاف انویسٹیگیشن چاہیے. اور انویسٹیگیشن اس لیے کہ میں پہلے بھی یہ پورا اس کا ایک پیٹرن ہے. یہ نہیں کہ میں نے ایک دم اٹھا کے کہہ دیا کہ یہ جی یہ کہ فلانا اس میں انوالوڈ ہے. اس کا ایک پیٹرن ہے. پہلے ایک ویڈیو نکلتی ہے جس میں مجھے یہ بنایا جاتا ہے کہ میں کوئی مذہب کی توہین کر رہا ہوں. وہ کدھر سے نکلتی ہے وہ اس انویسٹیگیشن میں پتہ چلنا چاہیے. وہ کون نکالتا ہے، وہ پھر اس کو کون اٹھاتا ہے. ایک وہ جرنلسٹ اٹھاتا ہے جس کی افیلیشن ایک پارٹی سے ہے، یہ انویسٹیگیشن میں آئے گی. اس کے بعد کون پریس کانفرنس کرواتا ہے، مریم صفدر، مریم وہ اورنگزیب اور جاوید لطیف سے، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے مذہب کی توہین کی ہے اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں. اس کے اوپر ان کے اوپر ہم ایف آئی آر کٹواتے ہیں کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے اب اس کو استعمال کر کے وہی سلمان تاثیر ٹائپ قتل کروانا ہے میرا. ان دونوں کے اوپر ہم پھر ایف آئی آر، ان تینوں کے اوپر ایف آئی آر بڑی مشکلوں سے کٹتی ہے. اس کے بعد میں پبلک میں جا کے جلسوں میں اور انٹرویوز میں بتاتا ہوں کہ ان کی سازش کیا ہے، انہوں نے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ایک دینی انتہا پسند، اور جی اس نے جنون میں آ کے مار دیا کیونکہ میں نے مذہب کی توہین کی. کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. اور پھر کیا ہوتا ہے جب میرے اوپر یہ واردات ہوتی ہے، آپ صرف اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے. کون سے لوگ تھے جو امیڈیٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں. ابھی ایف آئی آر ہی نہیں کٹی، ابھی شروع ہی ہوئی ہے بات ابھی، اور ایک دم سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو جاتے ہیں کہ جی عمران نے کسی مذہب کی توہین کی ہے. میرے سامنے یہ سارے ہیں. یہ ذرا دیکھیں وہ لوگ جو کہ ہمارے یعنی دوسری پارٹی سے افیلیشنز ہیں، وہ ایک دم ان کی ٹویٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ابھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا اور وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ایک انتہا پسند نے کیا ہے. ایک 6:01 پہ ایک ٹویٹ آتی ہے، وہ جس نے سب سے پہلے میرے اوپر یہ ساری کیمپین شروع کرتا ہے مذہب کی توہین، وقار ستی، وہ 6:02 پہ اس کی مرتضی سرنگی کی 2 منٹ پہ ٹویٹ آتی ہے. حامد میر کی 6:03 پہ آتی ہے. جیو نیوز کی 6:04 پہ آتی ہے. سما 6 بجے اس کی بھی 6:04.
اس کے بعد یہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ لوگ جو ایک دم ریئیکٹ کرتے ہیں جو کہ ایک سکرپٹ کے اوپر چل رہے ہیں، نہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری، پولیس ہماری، لیکن اس کا انٹرویو کروا کے اور وہ لیک کیا جاتا ہے، وہ جو بندوق چلانے والا ہے، ایک دم اس کا انٹرویو لیک کیا جاتا ہے۔ کون؟ پولیس۔ ہم پولیس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہمیں پیچھے سے پریشر تھا۔ آئی جی، وہ آئی جی سے پوچھا جی آپ بتائیے کیسے یہ لیک ہوئی، وہ کہتا جی ہیک ہو گئی۔ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کون لوگ یہ انٹرسٹڈ تھے ایک دم اس کو بند کروانے؟ وہ جیسی انویسٹیگیشن ہوگی تو پہلے تو پتا چلے گا کہ بلڈ اپ کس نے کیا اور پھر کس نے کور اپ کرنے کی کوشش کی۔ تو جب آپ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن، میں کہتا ہوں اس سے بہتر چیز ہی نہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن جو سب سے پہلے کام ان کو کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایکیوزڈ ہیں اس کے اندر، وہ کیسے ان پوزیشنز پہ بیٹھیں گے جدھر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی۔ نمبر 2، میں یہ چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن انکوائر کرے ارشد شریف کے اوپر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ارشد شریف کو کس سے خطرہ تھا، ارشد شریف کی والدہ کو پتہ ہے کہ کس سے ارشد شریف کو خطرہ ہے، اس کے اور صحافیوں کو پتہ ہے کیوں وہ ملک مجبور ہوا چھوڑنے پہ، کیوں وہ دبئی سے آگے جانے پہ مجبور ہوا۔ اس نے بڑے لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں چیزیں کہ کون لوگ ملوث تھے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ میرے خلاف توہین مذہب کے لیے پلان کے تحت ٹویٹس کی گئیں، مذہب کو استعمال کر مجھ پر حملے کا پلان بنایا گیا، میرے خلاف پریس کانفرنسز کرائی گئی اور توہین مذہب کا الزام لگا کر مجھے قتل کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ میں اپنے جلسوں میں اپنی عوام کو اس بات سے آگاہ کر چکا ہوں کہ مجھے کس طرح سے پھنسایا جا رہا ہے اور میرے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کے مجھے قتل کیا جائے گا۔ کسی ایک فرد کے غلط کام پر بات کرنے سے ادارہ نشانہ نہیں بن جاتا ہے۔ اگر میں ایک فرد پر FIR نہیں کرا سکتا تو عام آدمی کا کیا حال ہے؟ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا شک و شبہ غلط ہو، لیکن میں چاہتا ہوں تحقیقات شفاف طریقے سے ہوں اور شفاف تحقیقات میرا حق ہے۔ ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم کی جوڈیشل کمیشن کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں بغیر کسی اثر و رسوخ کے اور بغیر کسی دباؤ کے یہ تمام تر معاملے کی تحقیقات کی جائیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین تحریک انصاف اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جہاں پر وہ اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن شفاف تحقیقات میرا حق ہے۔ کسی ایک فرد کے غلط کام کرنے سے پورا ادارہ غلط نہیں ہو جاتا اور مجھے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا کہ ان لوگوں کے عہدوں پر ہوتے تو شفاف تحقیقات کیسے ہوگی، اسی لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں یہ تمام تر افراد اپنے عہدوں سے برخاست ہو جائیں تاکہ شفاف تحقیقات کرائی جا سکیں۔ وزیر اعظم کے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی اور کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن بنانے پر میں وزیر اعظم کے اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن شفاف تحقیقات میرا حق ہے اور اگر شفاف تحقیقات میرے کسی مسئلے کی نہیں ہو سکتی، اس قاتلانہ حملے کی نہیں ہو سکتی، تو ایک عام پاکستانی کو کس طرح سے اس ملک میں انصاف مل سکتا ہے اور اس کے کسی بھی قسم کے مقدمے میں یا کسی بھی قسم کی سازش میں عام شخص کو، عام پاکستانی کو انصاف کیسے ملے گا؟ تفتیش ہوگی تو سب پتہ چل جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے تانے بانے بھی ملائے گئے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ میرے سامنے وہ ویڈیو کلپ ہے جس کے اوپر میرے پر الزام لگایا گیا کہ میں نے توہین مذہب کیا ہے۔ اس کے بعد مریم صفدر کی جانب سے جو ہے وہ ایک نیوز کانفرنس کی گئی جس پہ توہین مذہب کی تہمات میرے اوپر لگائی گئیں۔ یہ وہی سازشیں ہیں جو مجھے قتل کرنے کے لیے رچائی گئی ہیں۔ میری 26 سال کی جدوجہد کا مقصد قانون کی بالادستی ہے۔ میری اس تمام تر جدوجہد کا مقصد صرف یہ ہے کہ عام پاکستانی کو انصاف مل سکے اور پاکستان ایک ایسا معاشرہ بن سکے جو ظلم و ستم سے پاک معاشرہ ہو، جہاں پر بڑے بڑے ڈاکو بچ جاتے ہوں اور چھوٹے چور جیلوں کے اندر سڑ کر اپنی زندگی گزار دیتے ہوں۔ وہاں پر انصاف کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی اس انصاف کے نظام سے تحفظات ہیں، اسی لیے میں نے یہ کہا ہے کہ تمام تر افراد اپنے عہدوں سے برخاست ہو جائیں تاکہ تمام
तहकीकात जो हैं वो शफाफ तरीके से हो सकें। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान शौकत खाना में मौजूद हैं, जहां पर वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए भी कहा गया कि हो सकता है साजिश ना हो, लेकिन तहकीकात के बगैर कैसे पता चलेगा मुदाखलत थी या साजिश। साइफर का एक बार फिर तस्करा किया गया है और साइफर के हवाले से कहा गया है कि हो सकता है कि साजिश ना हो, लेकिन तहकीकात के बगैर ही कैसा पता चलेगा कि मुदाखलत थी या साजिश। उनकी जानिब से भी कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब साइफर की तहकीकात जरूर कराएं, हकीकत सामने आनी चाहिए। और आजम स्वाति ने मुझे रात कॉल करके कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो वहां बैठ के एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, वो डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनको जस्टिस दे। सुप्रीम कोर्ट की लॉजेस, जुडिशल लॉजेस थी कोयटा के अंदर जिधर ये वीडियो बनाई गई है। ये सारी कौम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। आजम स्वाति ने फैसला किया कि वो वहां बाहर धरना देगा, हमारे सारे पीटीआई के सेनेटर्स उसके साथ बैठेंगे, वुकला के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को दावत दी हुई है, वो आप आके वहां बैठे और डिमांड करें कि ये मुल्क हमारा अगर यानी किधर गिरता जा रहा है कि इस इंतहा के ऊपर पहुंच गए हैं यहां लोग ब्लैकमेल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरह है कि जिस तरह कोई लाइन से हटेगा तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई ना कोई चीज सामने कर देंगे। इस इंतहा पे भी कोई नहीं सोचता था वो गिर जाएंगे कि मियां बीवी की वीडियो बना के इन्होंने उसकी बीवी को भेज दी। मैं समझता हूं कि ये एक हर मुल्क की तारीख में एक डिफाइनिंग मोमेंट आ जाता है। ये वो मोमेंट आ गया पाकिस्तान में। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सारा जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, उसकी पूरी एक आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान शौकत खानम अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम तर तहकीकात शफाफ तरीके से होनी चाहिए। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर तहकीकात शफाफ तरीके से नहीं होती तो किसी को भी इस हुकूमत पर और इस इंसाफ के निज़ाम पर एतमाद नहीं रहेगा। आजम सवादी के वीडियो के हवाले से भी गुफ्तगू की गई और कहा गया कि निहायत गिरी हुई हरकत है जिसने भी ये हरकत की है। किस तरह से इस माशरे में किसी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा सकता है। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए साइफर का भी तस्करा किया गया और कहा गया कि मैं चाहता हूं और मैं अब भी चाहता हूं कि साइफर को अवाम के सामने लाया जाए और अगर ये साजिश है या मुदाखलत है, इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। एक बार फिर चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा गया कि मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब साइफर के हवाले से बाकायदा तौर पर तहकीकात कराई जाए। मुल्क इस हद तक चला गया है कि ब्लैकमेल करने के लिए किसी भी हद तक गुजरा जा सकता है। हमारा निज़ाम अदल किसी मजलूम को कैसे इंसाफ पहुंचाएगा जब यहाँ पर एक आम ताकतवर लीडर को भी इंसाफ नहीं मिलता है। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि सेनेटर आजम सवादी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दुनिया में मुल्क का इमेज खराब हो रहा है। इस तरह की बुरी हरकत करके हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। आजम सवादी के पास वीडियो मौजूद है, जिस नंबर से वीडियो भेजी गई वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। उनकी जानिब से कहा गया कि इस वीडियो की तहकीकात होनी चाहिए, उस नंबर की तहकीकात होनी चाहिए। आपको बताते चले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान शौकत खानम अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे पर कातलाना हमला करने की जो साजिश की गई थी, मैं पहले ही अपने जलसों में अपनी अवाम को और अपने फॉलोअर्स को ये बता चुका हूं कि किस तरह से तौहीन मजहब के जरिए मुझे एक बार कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे कुछ क्लिप्स उठाए गए, वीडियो बनाई गई जिसे वायरल किया गया और इस वीडियो के ऊपर मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुझे इस अवाम के सामने ये जताने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई कि मैंने तौहीन मजहब का गुनाह जो है वो किया है और अब ये चाहते हैं कि मुझे सलमान तासीर की तरह किसी भी शख्स से मरवा दिया जाए। मेरे खिलाफ ये साजिशें की जा रही है, लेकिन मेरी आवाम ये जानते हैं कि किस तरह से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनकी जानिब से भी कहा गया कि वजीर आजम ने जुडिशल कमीशन बनाने की जो कदम उठाया है उसका खैर मकदम करता हूं और मेरा मुतालबा सिर्फ यही है कि तमाम तर तहकीकात शफाफ तरीके से
ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ میرے شکوک و شبہات غلط ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ شخصیات جن کے نام میں لے چکا ہوں وہ اپنے عہدے سے برخاست ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے عہدے پر براجمان رہیں گے تو تحقیقات شفاف طریقے سے نہیں ہو پائے گی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان شوکت خانم ہسپتال میں موجود ہیں، جہاں پر وہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سائفر کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے گفتگو کی گئی اور کہا گیا ہے کہ سائفر کوئی ڈرامہ نہیں تھا، پاکستان کے مفاد کو باہر بیٹھ کے لوگ جو ہیں وہ چلاتے ہیں. مارچ اب وہ شروع ہوگی. منگل سے وہی وزیر آباد جدھر مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے 11 اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جدھر معظم شہید ہوا تھا، ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی. میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے، اور ہماری مارچ اگلے 10 سے 14 دن تک، اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ پہنچے گی پنڈی. سارے پاکستان سے وہ لوگ اسی ٹائم پہ نکلیں گے کہ ایک ٹائم پہ جب بھی ہم پلان کریں گے 10 اور 14 دن کے بیچ میں پنڈی پہنچنا. میں پنڈی خود ہوں گا، اور ادھر سے سارے پاکستان کے جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا. اور میں یہ اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ساروں نے ایک چیز سمجھ لینی ہے کہ اگر ہم یہ خوف کے اندر آ کے، اور ہم نے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، یہ ہمیں آزاد کرتا ہے، یہ ہمارا کلمہ ہمیں آزاد کرتا ہے. آپ جس وقت کسی سے ڈر کے اپنی آزادی کمپرومائز کریں گے، اپنے ضمیر کا سودا کریں گے، میری نظر میں وہ شرک ہے. یہ ساری قوم کے لیے آپ کہ ہمیں اب اس وقت سب کو یہ اپنا خوف ہٹانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. ہم یہ قوم پاکستان ایک بڑی خواب کا نام ہے، اور ہم یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور جس نے ہمارے ملک کا سارا پوٹینشل ختم کر دیا ہے کہ ہم آج بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہاں وسائل نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے. اور اس لیے یہ وقت ہے حقیقی آزادی لینے کے لیے. آپ میرے ساتھ سب آئیں، سارے پہنچیں. جب میں انشاءاللہ پنڈی سے شروع کروں گا، اپنی پارٹی کو جوائن کروں گا، جب یہ سب ہماری جی ٹی روڈ سے شاہ محمود قریشی لے کے آ رہے ہوں گے، اور پھر باقی ہمارے لیڈرز پرویز خٹک کے پی سے، اور سارے ہمارے لیڈرز ایک پورا انسانوں کا سمندر لے کے آ رہے ہوں گے پنڈی، اور پنڈی سے انشاءاللہ میں لیڈ کروں گا، اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. تو میں اپنی قوم کو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب وہ اوپر لے کے جانا ہوتا ہے اس نے. کوئی آپ کو اس سے پہلے نہ اوپر لے جا سکتا ہے. اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے نہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے. یہ جب آپ کا ایمان ہو جاتا ہے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ خوف کو ختم کریں آپ کہ ڈرا کے دھمکا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور ساری قوم کو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح رکھنا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے غلامی کی زندگی سے بہتر موت ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم سب بھی یہ اسپرٹ آ جائے، یہ پھر ایک قوم وہ بنے گی جو اب تک نہیں بن سکی. پاکستان زندہ باد. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان شوکت خانم ہسپتال سے نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ منگل سے ایک بار پھر مارچ کا آغاز کیا جائے گا. روزانہ کی بنیاد پر شوکت خانم ہسپتال سے ہی یا پھر لاہور سے ہی اس بات کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. وہ خطاب کریں گے، لیکن اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ وہ مارچ کے ساتھ ٹریول نہیں کریں گے، وہ ڈائریکٹ راولپنڈی پہنچیں گے. اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر میرا خطاب جو ہے وہ نشر کیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم ایک نیک مقصد کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے اپنا ہدف حاصل کر کے رہیں گے. جو لوگ غلامی